چند باتیں سن لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جمہوری طاغوتی شیطانی سرمایہ دارانہ کفریہ نظام، اس سے برات کرنا ایمان کی شرط ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، اس سے اگر یہ نہ ہوتا تو میں بیان بھی نہ کرتا۔ میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بے ایمان نہ بن جائے، بنے تو پھر دلیل پہ بنے سننے کے بعد۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوری طاغوتی ابلیسی شیطانی نظام ہے، یہ اسلام کا اور دین محمد مصطفیٰ کا مد مقابل نظام ہے، بالکل مناقض نظام۔ اب کچھ مولوی حضرات بھی اس شیطانی میں شریک ہے، اور دو طبقے، ایک سیکولر طبقہ ہے۔ اچھا، جو سیکولر طبقہ ہے، مثلا سیاسی پارٹیاں تمہاری دیکھی ہوئی، تو یہ دین کا عنوان استعمال نہیں کر رہے، وہ اپنی سیاست اور دنیا کا بورڈ لگا رہے۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھنی ہے۔ جرم وہ بھی ہے، کفر کسی طریقے بھی کیا جائے کفر ہے، لیکن وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ دین کا عنوان نہیں قائم کر رہے، وہ دنیاوی سیاست، مغربی سیاست، اور وہ کھل کے کہتے ہیں ہم یہود و نصارہ کے غلام ہیں، اور یہ نظام ہے یہود و نصارہ کا اور ہم انہی کے ایجنٹ ہیں، اس لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ وہ نام بھی لیں گے برطانیہ کا، امریکہ کا، مغرب کا، بین الاقوامی کا، اور یہ عالمی نظام کا، اور جمہوریت، مغربی جمہوریت کا۔ تو وہ نظام یہی، اسی بورڈ سے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں اور اس عنوان کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ بھی شیطانی عمل ہے، ابلیسی عمل ہے، اور اسی طرح جرم ہے، لیکن کچھ مولوی حضرات بھی یہ بھی اٹھے ہیں، اور ہر فرقہ کے دیوبندی حضرات بھی اٹھے ہیں، بریلر بھی اٹھے ہیں، مودودیے بھی اٹھے ہیں، اور بھی اس طرح کے مولوی داڑھیوں والے حضرات۔ اب ان کی میں الیکشن کمپین دیکھ رہا ہوں مختلف فرقوں کی، وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ووٹ نبی کو دینا ہے، اس دفعہ ووٹ قرآن کو دینا ہے۔ کتاب نشان ہے، اس کو کیا مشہور کر رہے ہیں؟ قرآن پہ ووٹ لگانی ہے۔ اور یہ ووٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ووٹ جو ہے نبی کا، یہ ووٹ قرآن کا، اور یہ ووٹ اسلام کا، دین کا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے دوسروں کو آج تک دیے، اب ذرا قرآن کو آزما کے دیکھو، نبی کو ووٹ دے کے دیکھو، اور قرآن کو ووٹ دے کے دیکھو، دین کو۔ جو مولوی حضرات الیکشن مہم میں یہ کلمات استعمال کر رہے ہیں، وہ قطعی مرتد اور زندیق ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ نبی کو ووٹ دو، اور جو کہہ رہا ہے قرآن کو ووٹ دو یا دین کو ووٹ دو، تو یہ کٹر کافر ہے۔ کٹر کافر سمجھتے ہو؟ قطعی کافر، ایسے کافر، ایسے زندیق کہ جس کے کفر اور شرک اور بے ایمانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں، محمدی نظام کے مد مقابل ایک ابلیسی نظام کو محمد مصطفیٰ کے نام پر اس کو جاری کرنا، اس سے بڑا کفر کائنات میں کوئی نہیں، اس سے بڑی شیطنت کائنات میں کوئی نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ اگر سیکولر 20 درجے کا کافر ہے نا، تو یہ مولوی 1000 درجے کا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا۔ پیچھے میں نے کہا بعض منافقین کو بھی بڑی تکلیف ہوئی، ان کو بھی بواسیر کی مرض ہو گئی۔ میں نے کہا کہ مولوی کو ووٹ دینا اور سیکولر کو دینا اتنا فرق ہے، عام سیکولر سیاستدان کو ووٹ دینا ایسے جیسے کتا کھایا ہے،
اور مولوی کو دینا ایسے جیسے خنزیر کو حلال سمجھ کے کھائے، خنزیر کھائے۔ بڑی تکلیف ہوئی۔ لیکن آج سن لو، پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عامت الناس کی تکفیر بھی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان پہ اتمام حجت نہیں، اس لیے ہم اسے علی العموم تکفیر نہیں کر رہے، لیکن جو 8 سال مدرسے میں پڑھنے والا ملا ہے اس پہ اتمام حجت ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بھی اس نظام کو اسلامی نظام یا اسلام کو مہر دینا سمجھتا ہے، تو یہ اتمام حجت کے بعد اس طرح کافر ہے جس طرح عتبہ، شیبہ، ابو جہل کافر تھا۔ یہ کوئی میں جذباتی بات نہیں کر رہا، دینی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ تیسری بات سمجھو، ٹائم ویسے اوپر ہو گئی ہے، اجازت ہے؟ اب میں آپ کا پابند ہوں، آپ جب کہیں گے میں بس کر دوں۔ تیسری بات صرف اس کی بنیاد سمجھاتا ہوں۔ یہ ووٹ کیا چیز ہے؟ ملا سے پوچھو کیا چیز ہے؟ یہ کمپین والے ملا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امانت ہے۔ طاغوتی شیطانی ملا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور اس پہ آیت کیا پڑھ رہا ہے؟ ان تعدوا الامانات الی اہلھا۔ ووٹ پر اس آیت سے استدلال بھی خالص کفر ہے، اور اس آیت کے معنی کو بدلنا ہے۔ کیوں؟ کوئی تفسیر اٹھاؤ، کوئی تفسیر اٹھاؤ، قرطبی اٹھاؤ، روح المعانی اٹھاؤ، یہ جو خطاب ہے نا ان تعدوا الامانات، یہ خطاب حکمران کو ہے۔ کس کو ہے؟ حکمرانوں کو کہا گیا کہ فیصلے انصاف سے کرو۔ اب یہ خطاب یہ حکمران اس کے مخاطب ہیں، اور ووٹ کے مخاطب کون ہے؟ عوام۔ اب حکمرانوں والی آیت اٹھا کے لگانا عوام پہ یہ تحریف ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عثمان وہ جو کلید بردار تھا کعبہ کا، جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے اس میں اگرچہ بات ہے، لیکن میں علا وجہ تسلیم کہہ رہا ہوں، وہ جو چابی کا مسئلہ آپ سنتے ہو کہ حکم دیا گیا کہ عثمان کو چابی دے دو، وہ کعبہ والی چابی والا مسئلہ آپ نے سنا ہے، تب بھی حکم کس کو تھا؟ پیغمبر کو، اور پیغمبر حکمران تھے، پیغمبر کریم حکمران۔ تو ان تعدوا الامانات الی اہلھا خطاب حکام کو ہے کہ عوام کی امانتیں ان تک پہنچاؤ، اور تم نے اس کو کر دیا الٹا، عوام کو کہا کہ حکام تک پہنچاؤ۔ قرآن کا حکام کو کہہ رہا ہے کہ عوام تک پہنچاؤ۔ ایک دوسرا بات ذہن میں رکھ لو، ووٹ امانت ہے کس کی؟ ہمارے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دینی، دوسرا دنیاوی۔ دین ہے یا دنیا ہے؟ اچھا دنیا ہے تو کس کی امانت ہے؟ نہیں کوئی بندہ تو بتاؤ نا، پتہ کوئی نہیں امانت کس کی دینی ہے؟ اچھا امانت بے ایمان کو دی جاتی ہے یا دیندار کو؟ جی امانت ہے، امانت انہوں نے آپ کے پاس رکھی ہے، کوئی پیسے ہے، کوئی نقدی ہے، یہ بہت امانت ہے۔ کوئی عقل کا بھی علاج کراؤ مولوی صاحبان، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم ہدایت کے قابل تو نہیں ہو، لیکن پھر بھی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ امانت کس حساب سے؟ کوئی عقل ہے؟ کس کی امانت ہے؟ کوئی ملا نہیں بتائے گا کس کی امانت ہے، کیسے امانت ہے، اور ہے کس کی، کس کو دینے ہیں ووٹ، کیسے امانت ہے؟ کوئی پتہ نہیں، نہ امین کو پتہ ہے نہ محتمر کو پتہ ہے۔ محتمر کس کی امانت کوئی پتہ ہے؟ نواز شریف کی امانت ہے، اس کو تو تمہاری عدالت نے کہا چور ہے۔ عمران خان کی امانت ہے، اس نے تمہاری عدالت نے کہا چور ہے، ڈاکو ہے۔ زرداری کی امانت ہے، بین الاقوامی ڈاکو ہے۔ اور کس کی امانت ہے؟ بلاول بھٹو کی ہے۔ بلاول بھٹو تو ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا وہ مرد ہے یا زنانی ہے، بھٹو ہے یا زرداری۔ امانت کس کی ہے؟ وہ فضل الرحمان کی ہے، جو اب بوڑھا ہو کے بھی
स्त्री शुदा और पाले शुदा जनानियों के साथ कंधा मिला के फिर रहा है, तो उन्हीं के साथ फिर किसकी अमानत है भाई? हमें भी बताया जाए वोट एक अमानत है, धर्म लानत है, बेईमाना। ये तागूती निजाम ये किसकी अमानत है? ये शैतान की अमानत है जिसको दे रहे हो। और वरना हमें बताओ जो किसकी अमानत है? पार्टियां तो सारी तुमने, तुम्हारी अदालतें कह रही हैं कि सारे चोर है, सारे लफंगे हैं, सारे बेईमान हैं, सारे करप्ट हैं। पीपल्स पार्टी वो भी करप्ट, फजलुर रहमान वो भी करप्ट, सिराजुल हक वो भी करप्ट। ये सारे बददियानत और फासिक तुम्हारे हुकूमत कह रही है, तुम्हारी अदालतें, तुम्हारे ये जो अमानतदार लोग हैं जिनको तुम सादिक अमीन समझ के वोट देते हो, वो सादिक अमीन की शहादत एक पार्टी कहती है दूसरे बेईमान, वो कहती है तीसरे बेईमान, वो कहती है चौथे बेईमान, हम कहते हैं सारे बेईमान। ये जितने ताकूती है तुम मुझे बताओ जी अमानत किसकी है? इतना नहीं पता, इनसे पूछो। अमानत है जी, बहुत अमानत है। एक मौलवी साहब और कहने लगा ये जो वोट है ना जी, ये वोट शहादत है, ये शहादत में गवाही, शहादत में माना गवाही, ये गवाही है। मैं कहना गवाही, तो गवाही शहादत का नसाब इसमें है, इसमें शहादत का नसाब है, फिर मर्द औरत की गवाही बराबर है? इतने जनानियां भी नाल तुसी संजा करा के छिकिया हुई है, मौलवियां दी जनानियां भी वोट देवन बैसने बाबूदू होके, शर्म नहीं आई मुल्ला नू? मस्जिद जनानी नहीं आ सकती, फर्ज नमाज आस्ते ना मौलवियां दी जनानियां नहीं आ सकदियां ते इलेक्शन उत्थे वोट देवन बन सकदियां ने, उत्थे जासे ने सारियां वोट देवन लेना ही लग के हैं बेहया बाशर के खाही कुन। यह है तागूती इब्लीसी निजाम। हाँ जी, क्या है जी? एक और मुफ्ती साहब कराची के हैं, वो उठे, उसने कहा कि ये जो है ना ये कज़ा है, कज़ा जरा अरबी लफ्ज़ है, आदमी समझता नहीं भाई, ये कज़ा काजी का फैसला है, वोट जो है ये काजी का फैसला है। मैंने कहा काजी के लिए तो पहली शर्त है कि मुसलमान हो, फिर दयानतदार हो, फिर अमीन हो। तुम जब वोट लेते हो तो ये फर्क रखते हो कि ये अमानतदार है या नहीं, मुसलमान है या नहीं? डेरा इस्माइल खान में किया बात, जमीयत उलमाए इस्लाम की टिकट पे एक कट्टर राफजी उठा हुआ है और एक कट्टर गाली मुशरिक मौलाना साहब ने उठाया है। अब लोगों को कह रहे हैं कि ये अमानत है और ये कज़ा है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर कज़ा का मसला आए ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत आयशा, अज़वाजे मुतहरात को बकवास करने वाला कज़ा इस्लामी फैसला ये है वो मुर्तद है, उसे कत्ल किया जाएगा, उसे वोट नहीं दिए जाएंगे। जो मुशरिक जिंदगी कलमा पढ़ के शिर्क करने वाला, तो वो मुर्तद का हुक्म जारी होगा। कज़ा है तो काजी इस्लाम का हो, उसे कत्ल का हुक्म करेगा। तुम कहते हो उसे वोट दो, उसे वोट। सारे कोई राफजी खड़ा है, असहाबे रसूल का दुश्मन, कोई अल्लाह की तौहीद का दुश्मन, कब्र परस्त है, और फिर तुम कहते हो ओ जी इनको वोट देना अमानत है और ये काजी का फैसला है और ये फलाना फैसला है। तो इसलिए मैं हासिल ये बात ऊपर चली गई, मैं अब ये कर रहा हूं अपना ईमान बचाओ। बचाओगे या नहीं? ये हफ्ता पूरी मेहनत करके लोगों को बताओ कि इब्लीसी निजाम से बच जाओ, तागूती निजाम से खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ और गैरत के साथ बताओ हम मुहम्मदी हैं, हमारा ईमान है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। सियासत भी मोहम्मद की नहीं छोड़ सकते और शरीयत भी मोहम्मद मुस्तफा की नहीं छोड़ सकते। मोहम्मद की सियासत भी मुकम्मल, शरीयत भी मुकम्मल, इबादत भी मुकम्मल और पूरा दीन मुकम्मल है। हमारा दीन इस्लाम है। जमहूरी दीन से हम बरात करते हैं, जमहूरियत से हम बरात करते हैं। जैसे कब्र
قبر پرستی سے ہماری برات ہے، شرک پرستی سے ہماری برات ہے۔ اسی طرح ہم سارے جمہوریوں کو بھی کہتے ہیں یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون وآخر دعوانا